جب امام مہدی کی قیادت میں اہل ایمان، اہل عرب، عیسائیوں اور یہودیوں کی فوجوں سے ٹکرائیں گے تو مسلمانوں کی مدد کے لیے دو جانب سے اللہ تبارک و تعالی مدد بھیجے گا۔ ایک مدد تو آخر میں آئے گی، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، جو یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا تھا، لیکن اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور احادیث متواتر اور صحیحہ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زمین پر آئیں گے، اور یہودیوں کا سب سے بڑا سرغنہ جو خود مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوگا تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے۔ اور اس سے پہلے جو مدد آئے گی امام مہدی کے لیے، وہ مشرق سے فوجیں آئیں گی، مشرق سے فوجیں آئیں گی جو امام مہدی کی حکومت کو مستحکم کرنے میں مدد کریں گی۔ خراسان کا ذکر آتا ہے احادیث میں، خراسان سے سیاہ علم چلیں گے، انہیں کوئی روک نہ سکے گا، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کے نصب ہو جائیں گے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہند کسے کہتے تھے؟ ہند میں پاکستان نہیں تھا، اس وقت ہند اور سندھ تھے۔ سندھ ایک مکمل ملک تھا اور ہند اس کے بعد شروع ہوتا تھا۔ یہ راجپوتانے اور تھر کا جو ڈیزرٹ ہے، اس سے آگے جو ہندوستان ہے وہ ہند تھا۔ ہمارا پاکستان ہمیشہ سے ہند میں شامل نہیں تھا۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا سندھ طاس معاہدہ، یہ معاہدہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پانی کے استعمال پر تھا، تو مطلب کہ دریائے سندھ کی تاریخ پاکستان سے پہلے کی ہے۔ اور نبی کریم کے زمانے میں خراسان ایک علاقہ تھا جس میں موجودہ افغانستان کا 2/3 تھوڑا سا حصہ ایران کا، اور ایک تحقیق کے مطابق پاکستان کا علاقہ مالا کنڈ بھی خراسان میں شامل ہے۔ خراسان سے سیاہ علم چلیں گے جو یروشلم میں جا کے نصب ہوں گے۔ یروشلم کی تاریخ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پہلے بھی مسلمانوں سے یروشلم کو عیسائیوں نے چھینا اور یروشلم کو واپس صلاح الدین ایوبی نے لیا، وہ کرد تھا۔ اب دوبارہ یروشلم چھین لیا گیا عربوں سے، اور اب حالت یہ ہے کہ مسلم ورلڈ میں پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہوتے ہوئے بھی پاکستان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور بہت ساری مجبوریوں میں اس وقت ملک پاکستان کو باندھ دیا گیا ہے کہ نہ کشمیر، نہ فلسطین اور نہ شام، کہیں بھی پاکستان ان علاقوں میں موجود اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور یہودیوں کو ہر سہولت اور مفاد دیا جا رہا ہے، ان کو حد سے باہر جا کر سپورٹ کیا جا رہا ہے، ایک نیو ورلڈ آرڈر کی تیاری کی جا رہی ہے۔ لیکن ایسے میں بھی احادیث میں ہمیں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں خراسان، ایران اور پاکستان سے۔ بہرحال ان علاقوں سے امید ہوتی ہے سندھ اور خراسان۔ حالات واقعی بہت زیادہ خراب ہیں پاکستان اور افغانستان کے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جب رضا ہوئی تو حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ سیرت نبوی میں ہمیں درس ملتا ہے کہ سن 1090 میں ہجرت سے 3 یا 2.5 سال پہلے کہیں سے کوئی امید نہ نظر آتی کہ عرب میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ 10 برس ہو گئے تھے نبی کریم کو دعوت حق دیتے ہوئے، اور ابھی تک بمشکل 100 یا اس سے زیادہ آدمی ہیں، اور ان کو بھی جان کا خطرہ، تو کیسے اسلامی ریاست قائم ہوگی؟ تو کوئی امید بظاہر تو نظر نہ آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسلام غالب آ گیا، اور 1.25 لاکھ صحابہ نے نبی کریم کی قیادت میں اسلامک سپر پاور قائم کر دی۔ ہم مسلمانوں کا یہ یقین حدیث پاک سے ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے اسلامی نظام حکومت، خلافت کا نظام قائم ہوگا اور تمام دنیا میں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ پہلے ایک علاقے سے خلافت قائم ہوگی، اس کے بعد پھر پوری دنیا میں پھیلے گی، کیونکہ نبی کریم کے زمانے میں اسلامی ریاست پہلے عرب میں قائم ہوئی، پھر صحابہ نے اس مقصد کو آگے بڑھایا۔ علامہ اقبال نے بھی خراسان کی طرف اشارہ کر کے کہا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس علاقے خراسان سے کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا۔ حضرت امیر حمزہ اسد اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کا شیر جن کو لقب عطا ہوا، ان کی شہادت کے 5 برس بعد جب نبی کریم مکہ فتح کر کے مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت امیر حمزہ کو عالم ارواح میں اللہ پاک نے ان کو اسلام کا غلبہ دکھایا ہوگا۔ بعض صحابہ مکہ میں ہی شہید کر دیے گئے۔
اسی طرح ہمارے پاس بھی ایک موقع ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کی قیادت میں اسلام کے لیے، اسلام کی خاطر اگر ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں اور جان قربان کر دیں، جس طرح روڑی کوٹ کوٹ کر بنیادوں میں بھری جاتی ہے، اگر خلافت کی بنیاد کے لیے ہماری ہڈیوں کا چورا بنا کر اور ہمارے خون کے اندر اسے گوندھ کر نظام خلافت، اسلامی نظام کی بنیاد رکھی جائے، تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں مسلمان کے لیے۔ اور اس پر تعمیر ہو نظام الہی اور نظام مصطفیٰ کی، ہم اس کی بنیاد میں اگر دفن ہو گئے تو سعادت ہی سعادت، اور یہ ہوگا اسلام کا عروج لازم آئے گا اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے۔ 1000 برس تک سارے مجدد دین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ 11ویں صدی کا مجدد شیخ احمد سرہندی سر ہند ہندوستان میں دفن ہے۔ 12ویں صدی کا مجدد شاہ ولی اللہ کہاں دفن ہے؟ دہلی میں۔ 13ویں صدی کا مجدد سید احمد بریلوی، ان کی قبر معلوم بھی نہیں، لیکن ان کا خون دریا کنہار میں جذب ہوا اور ان کے سینکڑوں ساتھیوں کی لاشیں بالا کوٹ کے مقام پر ہیں۔ تو تقریباً 900 سال تک تمام مجدد عرب سے آئے یا ایران اور باقی جگہوں سے، لیکن 11ویں صدی میں مجدد ہندوستان سے۔ تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اب آخر میں جو ہوگا وہ اسی خطے سے ہوگا، اور پوری دنیا اسلام کے کسی بھی ملک نے آزادی یا اپنی ریاست قائم کرنے کی تحریک میں نعرہ اسلام نہیں لگایا، لیکن یہ نعرہ لگا تو کس اسلامی ملک کی آزادی کی تحریک میں؟ وہ ملک پاکستان ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو سمجھ لیجئے کہ امام مہدی کی معاونت، ان کی مدد کے لیے جو جماعت جائے گی وہ افغانستان، ایران اور پاکستان کے علاقوں سے جائے گی۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔